بٹ صاحب ایک کالر ہے، ان کا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں عادل بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ستاروں کے ذریعے سے اپنا حساب کتاب لگواتے ہیں تو تاک راتوں کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ سب کی معافی ہو جاتی ہے، سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو کیا ان لوگوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے، ان کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے تاک راتوں میں؟ جی ساقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ایسا کام ہے جو ایسا کاہن ہے، جادوگر ہے، آگ دیکھنے والا، ستاروں کا حساب کرنے والا، کوئی ایسا شخص ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے دور رہنے اور ان کی صحبت سے بچنے کا حکم فرمایا۔ لیکن ایک ہوتا ہے استخارہ کرنا، علم العادات کے ذریعے، وہ تو خالصتاً ایک اسلامی اس میں شرعاً اجازت ہے، لیکن اس میں بھی یہ چیز پہلو رکھا جائے، استخارہ کرنے والے کا استخارہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، آئیڈیا درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کامل علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ استخارہ کروانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ ذہن بنائے کہ جو استخارہ کیا جا رہا ہے اصل کام اللہ نے کرنا ہے، یہ صرف مجھے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے۔ جو اصل میں ان کا سوال اس کے ساتھ انکلوڈ کر لیتا ہوں کہ 4 لوگ ایسے جن کی تاک راتوں میں اللہ پاک بخشش نہیں فرماتا، ان میں ایک والدین کا فرمان ہے، ایک شرابی ہے، ایک عداوت رکھنے والا اور ایک قطع رحمی کرنے والا۔ والدین کا نافرمان، شرابی، عداوت رکھنے والا، دل میں کسی مسلمان کے متعلق دشمنی رکھنے والا دنیا کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے، دنیا میں تو ہم ہر سکے بھائی کا بھی کوئی دشمن ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کی دشمنی ہے تو درست ہے، اور اگر ناراضگی ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ہم دنیا کے لیے دشمنی کرتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ اور آخری وہ شخص جو اپنے قطع رحمی کرنے والا۔ میں آپ سب کی بات پہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا شیئر کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اور جگہوں پر فرمایا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے۔ حدیث پاک کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اگر ہم امت مسلمہ کو یہ میسج صرف یہاں تک محدود رکھیں گے، اگرچہ ان کا کہنا جو نقطہ نظر ہے، جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ پورا سال چنگے کام کرو، صرف رمضان میں شب قدر کی تلاش تک محدود نہ رہو، شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں نہ رہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسلام چونکہ بڑا جامع، بڑا معنی، معاشرتی، تمدنی، آئلی زندگی کو بڑے خوبصورت انداز سے ٹچ کرتا ہے، بلکہ امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ پوری کائنات رز و سما میں جتنا مقدس، جتنا دھیما، حلیم اور جتنا خوبصورت مذہب اسلام ہے شاید کوئی اور ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام ہی ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اگر ہم لوگوں کو اس سے دور کریں گے یا اگر یہ میسج ہمارا جائے گا تو ہماری طرح کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں یار واقعی بات ٹھیک کی ہے، چنگے کام اسی پورا سال نہیں کیتے تھے، شب قدر لبن دی کی لوڑے لگے رہو۔ اگر ہمیں یہ موقع ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کی بخشش کا متلاشی ہے، اللہ کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ کی سوچ خیال ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ پاک کی جو سوچ ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہماری خیالات اور سوچوں سے بہت وراء الورا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے، اللہ تو طائفہ ایک عورت جو طائفہ بنی اسرائیل کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، طائفہ عورت ہے، بنی اسرائیل کی عورت ہے، گھر سے روزانہ نکلتی ہے، ایک دن گزر رہی ہے صحرائے عرب میں، اس نے اچانک ایک کتا دیکھا، کتے کا چھوٹا بچہ پلا پیاس سے بلبلا رہا ہے، اس نے قریب ہی تلاش کیا، کنویں سے پانی نکالا، پلایا۔ اللہ نے جبریل امین کو فرمایا کہ اسے پہلے اسلام کی دولت سے مالا مال کرو، پھر اس کی روح قبض کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے حال پر رحم کرنے والا، کیونکہ اللہ جب کسی بندے کی بخشش کرنے پر آتا ہے پھر اس کے نہ حج، نہ زکاتیں، نہ جہاد، نہ عبادات، نہ معمولات کچھ نہیں دیکھتا، وہ تو بندے کی ایک چھوٹی سی نیکی دیکھتا ہے اور دل کا حال دیکھتا ہے، بندے کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر نے اگرچہ جیتی جاگتی تصویر پہ ایک کلام میں لکھا ہے کہ حج بھی کیتی جانا ہے، لو بھی پیتی جانا ہے، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جانا ہے، فرض بھلائی بیٹھا ہے، نفل نیتی جانا ہے، نفس تے چھری پھیردا نہیں، دمبے کیتی جانا ہے، پھٹ دلاں دا سیندا نہیں، ٹوپیاں سیتی جانا ہے، دس ہوئے بلے شاہ کی کیتی جانا ہے تے کی کیتی جانا ہے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حشت بہشت میں لکھا بھئی ولایت ڈھونڈتے ہو، لیلۃ القدر ڈھونڈتے ہو، تاک راتیں ڈھونڈتے ہو، رمضان میں بات فرمایا 2 چیزوں پر عمل کرو بس بیڑا پا۔ پہلا توکل علی اللہ، تمہارے ظاہر باطن اوپر نیچے دائیں بائیں دل باہر ہر جگہ اللہ ہی اللہ، اور نمبر 2 مخلوق خدا کی خدمت، بیڑا پار۔